बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। गुज़िश्ता चंद रोज़ से ये कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुल्क के अंदर कौमी और सूबाई असम्बली में इंतखाबात के हवाले से, जनरल इलेक्शंस के हवाले से तारीख का ऐलान कर देंगे। और आज डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक ख़त लिखा है और उस ख़त के अंदर उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए 6 नवंबर को मुल्क में इलेक्शंस करवाने की तजवीज़ देते हैं। सदर ने कहा है कि आइन का आर्टिकल 48 का सेक्शन 5 उनको ये इख्तियार देता है कि वो असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो ये 89th डे बनता है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने सजेस्ट किया है। अब इसके ऊपर एक बड़ी बहस है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शंस की तारीख की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने सजेशन दी है कि वो सुपीरियर जुडिशरी से कंसल्ट करें, इलेक्शन कमीशन कंसल्ट करे, केयरटेकर सेटअप कंसल्ट करे और उसके बाद जो है वो इलेक्शंस की हतमी तारीख का ऐलान किया जाए। ये तजवीज़ की है उन्होंने 6 नवंबर की तारीख। तो प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल है। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, माहिर हैं आइन व कानून के, और उनके हमरा हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। मैं आगाज़ में आपसे सवाल करूंगा, ये जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उसके अंदर तजवीज़ दी है 6 नवंबर को इंतखाबात करवाने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुशावरत की जा सकती है सुपीरियर जुडिशरी से, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल, उन्होंने उनको गलत एडवाइस किया गया सदर पाकिस्तान को। उनके जो कानूनी मशीरान है, मेरा ख्याल है उनको पता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, अंडर कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है। पहले ये जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस है वो गलती कर रहे थे, वो बार बार डेटें दे रहे थे इलेक्शन की, और वो भी ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को जबरदस्ती तो कोई नहीं करा सकता कि भी आप इतने दिन के अंदर कर दें या सदर डेट दे दे। सदर का काम ही नहीं है डेट देना, और सदर एक सूरत में डेट देगा, वो भी सदर का नाम इस्तेमाल होगा जहां सदर अपनी स्वाबदीद में तहलील करे, तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं वो डेट दे सकते कि खुद बखुद ही डेट दे दें। वो उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल होगा। पार्लिमानी जो जमहूरियतें हैं दुनिया में, उनमें सदर की हैसियत सिर्फ एक सिंबॉलिक होती है। वो उनके पास कोई भी इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के या इलेक्शन कमीशन के या किसी और अदारे के नहीं होते। तो ये सिंपल सी बात है, इसको खामखा कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया, उसको वो रिपीट कर रहे हैं। वो 3 जजेस जो हैं वो वैसे भी ऑलरेडी 4-3 से वो रद्द हो चुकी है बात उनकी, और 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के कह चुके हैं इस तरह के मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं डायरेक्टली उठाने चाहिए। ये 3 जजेस जो हैं ये खुद ही कह रहे हैं कि ये 3-2 का फैसला था। बहरकैफ ये 3-2 का था, 4-3 के तक इसमें जाने की जरूरत ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने डेट देनी है, और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके या नहीं हो सकते तो फिर कोई बात नहीं है। उसके बाद जो भी करीब तरीन होगा टाइम, उस पर इलेक्शन कमीशन का काम है, उनकी जिम्मेवारी है, वो इलेक्शन कराएंगे। इसमें किसी और का अमल दखल नहीं है। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट आ सकती है, ना सदर पाकिस्तान आ सकते हैं, ना मैं आ सकता, कोई भी नहीं इसमें आ सकते। अच्छा, इरफान कादिर साहब, उन्होंने अपनी कमांडिंग अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने खत के आखिरी पैरे में लिखा है कि मे सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी फॉर अनाउंसमेंट ऑफ अ सिंगल डेट फॉर जनरल इलेक्शन टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। मतलब उन्होंने मुशावरत का जिक्र किया है सुपीरियर जुडिशरी से। तो क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, वो सदर का ये रोल नहीं है वो इस चीज में आ जाए। वो ऑन हिज ओन नहीं आ सकते। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर चाहे कि चलो जी सदर का नाम इस्तेमाल करना है तो वो सदर से खुद ही बात करना चाहे तो ठीक है, या हुकूमत वक्त अगर चाहे सदर को मशवरा देना चाहे वजीर आजम, तो वो उस तरीके से वो हो सकता है। लेकिन सदर ऑन हिज ओन ये मामले इनिशिएट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे वो इनिशिएट खुद कर रहे हैं, इनको उनका काम नहीं है इनिशिएट करना ये मामला को। तो सर, ये जो खत में लिखा है कि आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को ये इख्तियार देता है कि वो असेंबलीज की रेजोल्यूशन के 90 रोज के अंदर इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, सदर को कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। वो जो आर्टिकल 48(5) है उसको आपने बहुत सारे आर्टिकल्स के साथ मिला के पढ़ना है, तो इसलिए सदर को कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो ऑन हिज ओन सुओ मोटो डेट देना शुरू कर दें। उनको कोई इख्तियार नहीं है।
بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے میں آگاہ کیا. ابھی مجھے جوائن کیا ہے خرم شہزاد ورک صاحب نے، فارمر لاء منسٹر ہیں پنجاب کے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کی وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ تھینک یو حیدر بھائی، میں بالکل خیریت سے الحمدللہ. خرم بھائی، یہ جو لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو 6 نومبر کی تاریخ تجویز کی ہے، انہوں نے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس خط کو؟ بالکل ایز پر لا انہوں نے یہ دی ہے، 485 جو آرٹیکل ہے اس کے تحت انہوں نے اس کو دیا ہے. اور انہوں نے بالکل اس کے اوپر جو میں نے ابھی تھوڑا سا جو دیکھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی ڈیٹ کو تھوڑا بہت اس میں کمی بیشی کرنی ہے تو آپ اس میں سپریم کورٹ میں بیٹھ جائیں یا کہیں بھی بیٹھ جائیں اس کے حوالے سے. بلکہ میرا تو خیال ہے بیٹھنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، میں تو شاید یہ بھی ایڈ کروں گا. تو پہلے آج تک ماضی میں جو بھی ہوتا رہا ہے وہ اوبیسلی انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہی ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن کی. ہسٹری آج تک یہی بتاتی ہے، تاریخ آج تک یہی بتاتی ہے، آئین آج تک یہی بتاتا ہے، لا آج تک یہی بتاتا ہے. لیکن آگے سے یہ روایات کدھر کو چلی گئی اور کب سے یہ چلی گئی، ان میں ابھی تک ابہام باقی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو لیٹر ہے وہ بالکل عین قانون کے بالکل مطابق ہے اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، عمل درآمد ہونا چاہیے. اداروں کو اپنی اپنی لائبلٹی پوری کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن کا یقیناً جو کام ہے، جو ہماری ابھی گورنمنٹ آئی ہے، نگران حکومت، اس کا واحد جو ان کا پرپز ہوتا ہے، یک نکاتی جو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ صرف صاف، شفاف اور بر وقت الیکشن کا ہوتا ہے. اسی طرح اس سے پہلے پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی اور اب اکراس دا پاکستان اسمبلیاں تحلیل ہیں. اور مارچ میں آئی تھنک کہ جو سینٹ بھی ہماری فارغ ہونے جا رہی ہے، اس کی ہاف، اس میں وہ بھی پھر ڈیفیشنسی آ جائے گی، کیونکہ ان کے نیچے پھر جو پراپر ان کو جو نمائندگی جنہوں نے دینی ہے، جنہوں نے چناؤ کرنا ہے آگے جا کے، ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے، ایوانے جو نیچے زیری ہیں اور بالا اوپر. اور اسی طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو اپنا عہدہ ہے یہ بھی خالی ہونے جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحران پیدا نہ ہو جائے کہیں آئین کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے. تو میں تو بالکل اس کو خوش آئند کاؤنٹ کرتا ہوں اور اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا خرم بھائی بتائیے گا، پریزیڈنٹ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی کمانڈنگ اتھارٹی استعمال کریں گے اور تجویز نہیں کریں گے، وہ اعلان کر دیں گے کہ فلانی تاریخ کو، یعنی 6 نومبر کو جس طرح انہوں نے تجویز کی ہے الیکشنز کا جو ہے وہ تاریخ فائنل اناؤنسمنٹ کر دیں. یہ جو بڑا لائٹ سا لیٹر لگ رہا ہے کہ انہوں نے سجیشن دی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مطلب پریزیڈنٹ بھی شیور نہیں ہے کہ 90 روز میں چونکہ انتخابات ہوں گے، اس لیے انہوں نے لیٹر کے اندر اس طرح کی زبان کا استعمال کیا جس میں کمانڈنگ اتھارٹی یوز نہیں ہوئی؟ سم ہاؤ ایک سجیشن لگ رہی ہے یہ لیٹر. نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا لیٹر کی رائٹنگ سے اس طرح سے ہے تو چونکہ ایک تنبیہ کرنا ہوتا ہے، اداروں کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ فوری طور پہ اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے ادارے کو یہ تنبیہ کرنی ہوتی ہے، ادارے کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام شروع کریں اور ودن جو گیون جو ٹائم پیریڈ ہے، فریم ورک ہے، اس کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ ایک واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس کی میرا خیال انٹرپریٹیشن کی فردر ضرورت نہیں ہے. یہ ایک واضح اور صاف سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی مبہم نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اشاروں کنایوں میں بتایا گیا ہے. اس میں واضح بتایا گیا ہے کہ 6 نومبر کی جو ڈیٹ ہے، اگر خدا نخواستہ مطلب کوئی تھوڑا بہت ہو، کہیں کمی بیشی ہو، جیسا کہ ابھی پیچھے حلقہ بندیوں کی بات شروع کر دی گئی، لنگر آن کرنے کی بات کی گئی، کبھی مردم شماری کے نام پہ، کبھی کس نام پہ، کبھی کس نام پہ، تو وہ شاید وہ سب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ آپ اگر اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے کرنا ہو، جب یہ چھوٹی موٹی ڈیٹ کی ہو تو وہ ہو جائے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا ویسے خرم بھی آخر میں یہ بتائیے گا، صدر پاکستان نے ایک مرتبہ پہلے بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے تاریخوں کا اعلان کیا تھا، لیکن ان کے اوپر پنجاب کے حوالے سے بالخصوص تاریخ کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیا، نہ تو صدر کی تاریخ کے اوپر الیکشن کمیشن نے انتخابات کروائے، نہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو کسی کھاتے میں کنسیڈر کیا الیکشن کمیشن نے. تو اب بھی اگر پریزیڈنٹ کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد یا اس لیٹر کے بعد الیکشن کمیشن نہیں کرواتا 6 نومبر کو انتخابات، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مطلب پہلے کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہو جائے گا؟
اور اب بھی اگر نہیں ہوتا تو اب تحریک انصاف کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ حیدر بھائی میں بتاتا ہوں، حیدر بھائی جو ہم احتجاج کرتے ہیں نا نارملی عام طور پہ، وہ ایک احتجاج کسی بھی ادارے کے خلاف یا کسی بھی چیز کے خلاف، مہنگائی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ کچھ دوسرے ادارے یا جن کے ذمہ وہ کام ہوتے ہیں وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں. اور یہاں پر اگر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 14 مئی کے حکم کو ہی نہیں مانا گیا، جبکہ انہوں نے الیکشن کا انعقاد کروانا تھا، غالباً 14 مئی تھی میرا خیال ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس پہ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا، توہین عدالت دائر کرنی چاہیے تھی، جو ذمہ دار افراد تھے ان کے اوپر ضرور کارروائی کرنی چاہیے تھی. یہ ایک چھوٹا ایشو نہیں تھا، یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، یہ پوری قوم کا ایشو ہے. پاکستان پوری دنیا میں مذاق بن گیا ہوا ہے. پاکستان کو کس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ پوری دنیا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہزیمت ہو رہی ہے کہ پاکستان کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہوں گے کہ یہاں پر لا نام کی، آئین نام کی، اخلاقیات نام کی کوئی چیز کیا باقی نہیں رہ گئی. تو لہٰذا پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی اس کے بارے میں اتھارٹی نہیں ہے. ان کے پاس اتھارٹی ہے، یقیناً ایکشن تو ان کو لینا چاہیے. میری مراد سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا ہماری جو بھی جوڈیشری ہے اس کو اس پہ دیکھنا چاہیے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے. پہلے بھی انہوں نے اپنے آرڈرز ہیں ان کو اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. اگر ان کے اپنے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوتے پھر بھی لا میں واضح ہے کہ آپ اس پہ پارٹیز کو نوٹس کریں. توہین عدالت ہوئی ہے، بلکہ پوری قوم کی توہین ہوئی ہے، پورے پاکستان کی توہین ہوئی ہے. تو اگر اس پہ کوئی کچھ کر نہیں پا رہے تو میرا خیال ہے یہ بہت لمحہ فکریہ ہے پورے پاکستان کے لیے. تو سوچنے والے تو سوچ رہے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ سوچ بھی رکھا ہے. اس سے میری مراد یقیناً عوام ہے سوچنے والوں سے. اور انشاءاللہ تعالی جلد سب کا حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے خرم بھائی، ایک لاسٹ کوشچن. آج عطا تارڑ صاحب نے 16 تاریخ کو یوم نجات کہا ہے کہ یوم نجات کے طور پر منایا جائے گا، کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور جسٹس قاضی فائزیسا صاحب 17 تاریخ کو چارج لیں گے، اوتھ لیں گے. بات کرتے ہیں یہ کیا بندہ عمر عطا، یہ کیا نام اس کا آپ لے رہے ہیں، یہ کیا عطا نام تارڑ ہے صاحب جو ہے عطا، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے؟ مطلب یہ دیکھیں نا اس کی گفتگو، اس کی باتیں، کوئی بات یہ لوگ سچی کرتے ہو. انہوں نے سیاست کو محض شعبدہ بازی مداری بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. آج تک انہوں نے بنایا ہے لیکن اب لوگ ان سے بے وقوف نہیں بنیں گے. یہ جو بھی کہیں گے دنوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، سارے دن میرے اللہ کے دن ہیں، اور بلکہ ان کے اپنے دن گنے جا چکے. انشاءاللہ یہ اس 16 کی فکر نہ کریں. یہ 21 اکتوبر کی جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے، یہ اس ڈیٹ کی فکر کریں کہ اس دن جو لوگوں نے ان کا ساتھ کرنا ہے کہ پوری دنیا میں وہ ریکارڈ کیا جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک. پاکستان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ، پاکستان بدلے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں حقیقی نمائندے اور حقیقی لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اس طرح کے یہ عطا تارڑ ایسے شعبدہ باز، نوسر باز لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں. لوگ ان کو فارغ کر چکے. اس بیچارے کا تو اپنا کوئی حلقہ نہیں ہے، اس کو صرف یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ بس اچھی چھوڑی ذرا ٹائیں کر لیتا ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، خرم شہزاد برق صاحب سابق وزیر قانون پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کا ویژن انہوں نے ہمارے سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ کیٹیگوریکلی اب اس لیٹر کے بعد مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہے. صدر نے جو تاریخ تجویز کی ہے ایز پر لا کی ہے، ایز پر کانسٹیٹیوشن کی ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اب 6 تاریخ کو ملک میں جنرل الیکشنز کا انعقاد ممکن بنائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ خرم بھائی، بہت شکریہ.